سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ایک دفعہ پھر رحمت سحر میں پروگرام حقیقت ایمان داتا کی نگری لاہور سے ARY QTV پر صفات باری تعالیٰ اور عقائد اسلامیہ ہماری آج کی نشست کا موضوع سخن گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ اللہ رب العزت کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو افعال ہم کرتے ہیں یہ یقیناً یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے صحیح اسلامی عقیدہ بیان کیجیے، کیونکہ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اپنی نادانی میں کہ یہ جو کچھ سارا ہو رہا ہے یہ تقدیر میں ہے، اور اس کا معاذ اللہ الیاذ باللہ اس کا رخ جو ہے وہ کسی اور جانب کر دیتے ہیں۔ میں بالکل اس پر آتا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت بات جو پچھلا سوال تھا نا مایوسی کے حوالے سے، تو مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی تھی، بہت ایمان افروز۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آخری ہچکی لے رہا ہو نا دنیا سے جاتے ہوئے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اللہ اکبر، بالکل نزع کی کیفیات ہو نا، جہاں کنی کے لمحات ہوں، اس وقت موسٹلی بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اس سے آگے پینڈا نظر آ رہا ہوتا ہے اور پیچھے زندگی جس طرح غفلت میں گزاری ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو اپنے رب سے اس لمحے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اپنے رب کے بارے میں اس وقت بھی الفاظ حدیث کے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن، اب حسن ظن کیا کہ میرا رب غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اب یہ اس بات کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، ہاں قدرت نے یا فطرت اس نے میں بڑا اگر ظلم ہوا ہے؟ عام عدل اور ظلم ہم نے کو 2-3 سال پہلے ڈسکس کیا تھا، دونوں چیزوں کو اگر اس بات کو سمجھ لیں تو پھر یہ بات یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اور مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم کا صدور ممکن ہی۔ اس کی وجہ یہ عادل ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، بالکل ٹھیک، کسی شے کو اس کے موقع اور محل میں رکھنا۔ درست، اور مطلب آپ کو میری سیٹ پہ بٹھا دیا جائے، مجھے آپ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے، خلاف عدل ہوگا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ ویسے اس خلاف عدل میں آپ تو کام کر لیں گے، میں مارا جاؤں گا۔ نہیں یہ میرا دین تو مکمل ہو جائے گا 6 سوال میں۔ ظلم ہی ہو، یہ تقریباً ظلم ہی کہلائے گا۔ ویسے ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، بالکل کسی شے کو اس کے محل سے ہٹا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات کو جس طرح بنایا ہے اور جس چیز کو جہاں رکھا ہے وہ وہیں بنتی تھی، اس سے ذرا بھی اگر ہٹاؤ گے تو پھر وہ اپنی جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھے گی۔ لہذا یہاں بھی جو نظام چل رہا ہے وہ سارا اللہ کے عدل ہی سے ہے، اور جو آخرت میں نظام چلے گا وہ اللہ کے عدل کے بعد فضل سے چلے گا۔ وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں حدیث شریف کہ یہود اعتراض کریں گے کہ ہماری عمریں زیادہ تھی، عمل زیادہ تھے، عیسائی کہیں گے تو ہمیں اجر کم ملا ہے اور مصطفیٰ کے نوکروں کو اجر زیادہ مل رہا ہے، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ عدل کے خلاف نہیں، پہلے میں نے عدل کیا ہے، جس کا جتنا بنتا تھا اتنا دیا ہے، اور یہ جو مصطفیٰ کے غلاموں کو اضافی دیا ہے، ایکسٹرا دیا ہے نا، ذالک فضلی، یہ میرا فضل ہے، اور فضل عملوں کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، نسبتوں کو دیکھ کے۔ سبحان اللہ، خوبصورت، ماشاءاللہ۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب ایمان باللہ کے، اب کیونکہ ہم پریکٹیکلی آگے بڑھتے ہیں، اس کے عملی تقاضے بھی ہوں گے، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز اس کے کیا ہونے چاہیے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد ہو۔ ایک تو حضرت سیدنا امام نقشبند رحمہ اللہ کا بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا مفتی صاحب، ارشاد ہو۔ آپ فرماتے ہیں ما فضلیاں نیم و ما عزیزاں نیم، کہتے ہیں بھائی ہم کسبی ہیں ہی نہیں، ہم تو فضلی ہیں، ما فضلیاں نیم و ما عزیزاں یہ نیم، امت فضل ہے، ہم اہل فضل ہیں، اہل کسب نہیں۔ اچھا دوسری بات مفتی صاحب جو آپ بات فرما رہے ہیں، صفدر صاحب یہ بھی سمجھنے کی ہے، یہ جو ہم نے فارمولے عدل و ظلم کے وضع الشیء اللہ، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ صحیح، ہم اپنے فارمولے بعض دفعہ نا اللہ پاک کی ذات ذوالجلال پہ اپلائی کر کے جو لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے تو پھنس جاتے۔
بالکل ٹھیک. یہ یہاں ہم اپنے لاجک اور منطق کے پیمانوں میں پھنسے ہوتے ہیں. اپنی اپلیکیشنز کی وجہ سے پھنستے ہیں. وہ ہم نے معاذ اللہ جو میاں شیر و مصعب شرک پوری نے فرمایا تھا، مولانا صاحب کو فرمایا اپنے رب نو اپنے تو بہتر سمجھا کر. تو وہ کم از کم یار رب کو تو رب اپنے لیول پہ نہ لاؤ کہ اب وہی فارمولے جو تمہارے لیے ہیں وہی تم رب پہ اپلائی کر کے معاذ اللہ ظلم کا نتیجہ اخذ کر لو تو ایمان جاتا رہے گا. بالکل ٹھیک. دوسری بات کہ ذات باری تعالیٰ کا جو مقام و شان ہے وہ یہ ہے یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء. ہاں وہ کوئی باؤنڈ یا پابند نہیں ہے کہ میں بہت نیکوکار ہوں تو اس نے مجھے جنت میں ڈالنا ہے اور میں بہت ہی بدکار ہوں تو یہ لازم ہے اس پر کہ وہ مجھے جہنم میں ڈال. نہیں سب اس کے ذمہ کرم. یہ معاملات اس کی شان بے نیازی کو سمجھیں گے جب اس کی رحمت سمجھ آئے گی، فارمولہ اور اس کی ذات. یہی اصل میں یہ سفر ہے، یہ جو ہم ٹریول کر رہے ہیں ہم اس حقیقت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے. یہ تو صرف ABC ہے. یہ جو آج ہم یہ چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس کی ABC ہے، ہمارے علم الکلام کی اور علم العقائد کی. یہ تو شکر ہے کہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت و انوار صرف اس مذاکرے پر ہی پتہ نہیں کیا کیا اترتے اور نازل ہوتے ہوں گے. ماشاءاللہ. آگے پھر اس کا عمل ہے جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو اپنا عمل کیسے بنائیں. صفدر صاحب جب اپنا ایمان ہمارا تجربہ بن جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اور ہمارا حال بن جاتا ہے تو وہ ایک اتنی موٹیویشنل پاور ہے جو آپ کو خود نماز پڑھاتی ہے. اب یہاں ایک اور بہت باریک اور لطیف چیز ہے، وہ یہ ہے ایک ہے کہ میں نے اپنے زور سے کسب سے بڑی دوڑ بھاگ کے نماز پڑھی، ٹھیک، اور ایک ہے میری قوت ایمانی نے مجھ سے نماز پڑھوائی. بڑی بات ہے. دونوں وہ پڑھوائی جو معبود کو پسند تھی. وہ تب ہوگی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون جب آپ تعلق باللہ کے ساتھ نماز پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہے آپ عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل اور ایک ہے آپ عبادتاً نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرات صوفیہ کہتے ہیں عادت اور عبادت میں بس ایک ہی نقطے کا فرق ہے. اگر عادت میں ڈال دیں تو عبادت ہے اور عبادت سے نکال دیں کیا تو اچھا وہ عادت عادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 8 صفات جو ثمانیہ ثبوتیہ میں چار ہم دہرا دوں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو اگر جائیں. آپ اجازت فرمائیں قبلہ تو اسے اگلے سیگمنٹ اگلے میں کر لیجیے. انشاءاللہ کلام کے بعد ہم اسے شامل کرتے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی ہمارے ساتھ ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور جو بات رہے گی انشاءاللہ یہ ہم اگلے حصے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. جی شہباز بھائی. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدار میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ
قدموں میں آنکھیں بچھا دوں میری بخشش کا سامان نہیں ہے اور دل کا بھی ارمان یہی ہے ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں روزائے پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا در ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آسودگی عطا فرمائے پروفیسر اقبال عظیم صاحب کو اس جہان میں بھی اور نعتوں کا بہترین صلہ اور اپنی رحمت سے نوازے یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان